دوستو ہم یہاں بات کریں گے کہ انگلش کے ایک ہی فقرے کو کیسے بولتے ہیں۔ اگر آپ ایک طریقے سے نہیں کہہ سکتے تو اسی بات کو بدل کر آپ کیسے کہیں گے، مطلب وہی رہے گا، دوسرا شخص آپ کی بات کو سمجھ بھی جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر میں کسی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن میرے ذہن میں نہیں آ رہی تو اسی بات کو میں تبدیل کر کے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ جیسے میرے پاس یہاں پر ایک سنٹنس ہے، ول یو کم آفس ٹمارو۔ آپ اگر کسی دوست سے پوچھ رہے ہیں کیا تم کل آفس آؤ گے، تو اس کی ٹرانسلیشن ہے ول یو کم آفس ٹمارو۔ اب آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ اس سے یہ بات پوچھیں ول یو کم آفس ٹمارو، تو آپ اس سے ٹینس کو تبدیل کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں وی کین میٹ ان آفس ٹمارو، ہم آفس میں کل ملاقات کر لیں گے، آئی ایم کمنگ ایٹ 9 o'clock، یو ول بی ہیئر سیم ٹائم۔ تو آپ نے یہ بات اس سے تبدیل کر کے بھی کہہ لی۔ اور اگر آپ کو یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تو پھر آپ اس بات کو پھر سے تبدیل کر کے کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں آئی تھنک یور آفس ٹائم از 9 o'clock، یو ول بی ہیئر ٹمارو، وی کین میٹ۔ اور اگر یہ بات بھی آپ سے نہیں کہی جا سکتی تو پھر آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ ٹو میٹ یو ٹمارو، یو ول بی ہیئر ایٹ 9 o'clock۔ تو آپ اسے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں کل تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم کل یہیں پہ ہوگے آفس میں 9 o'clock کو۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سنٹنس کو ہم مختلف طریقے سے بات کر کے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ جیسے بات تو یہی تھی کہ ول یو کم آفس ٹمارو، کیا کل آپ آفس آؤ گے۔ اگر آپ کو وہ آپ کا دوست جواب دیتا ہے کہ میں آؤں گا اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ what ٹائم، تو اور وہ کہتا ہے کہ 9 o'clock۔ اب یہی بات تھی جو آپ سے نہیں کہی جا رہی تھی، تو اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ نے اسی بات کو تبدیل کر کے کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کل آپ آفس آؤ گے ول یو کم آفس ٹمارو، آپ نے کہا کہ آر یو کمنگ آفس ٹمارو، آپ آفس آ رہے ہو کل۔ بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو بات کو سمجھانا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں آر یو کمنگ آفس ٹمارو، تو آپ کل آفس آ رہے ہو، تو وہ کہے گا یس آئی ایم کمنگ، اور آپ اسے کہیں گے واٹ ٹائم، وہ کہے گا 9 o'clock۔ تو آپ نے اس سے یہ ڈفرینٹ سینٹینس میں بات کی ہے۔ اسی طرح آپ اس سے اگر اس طریقے سے بھی بات نہیں کر پائے تو پھر آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آفس میں کل مل سکتے ہیں۔ دوستو جب کوئی انگریز بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہماری طرح جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں اسی طرح کرتا ہے۔ جیسے ہم فیوچر کی بات کو فیوچر میں ہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جب بھی سنٹینس یوز کرتے ہیں تو ول لگا کر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں کہ ول یو کم آفس ٹمارو، کیا تم کل آفس آؤ گے۔ تو اس کا بات کو جب کوئی انگریز کرتا ہے تو وہ سم ٹائم گرامر کا خیال نہیں رکھتے اور سینٹنسز کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے وہ کہے گا آر یو کمنگ آفس، کیا تم آفس آ رہے ہو، جو ہی وہ کہے گا ٹمارو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کل کی بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کیا کرو گے یا آپ کیا کر رہے ہو۔ جیسے یہاں پہ میں آپ سے اردو میں کہوں کہ کیا آپ کل آفس آ رہے ہو، تو یہ کوئی اتنا فیوچر ٹینس والی بات نہیں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کنٹینیوس کی بات ہے، لیکن بات تو فیوچر کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آر یو کمنگ آفس، تو مطلب تو ٹھیک ہو گیا کہ آپ آفس آ رہے ہو، اور جب ہم نے کہا ٹمارو تو اس کا مطلب ہو گیا کہ کل۔ اس طرح اگر آپ کا کوئی دوست پیسے والا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس نے نئی گاڑی لی ہے، اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم ایک امیر آدمی ہو، تم ایک نئی کار خرید سکتے ہو۔ اب یہ بات جب آپ نے انگلش میں کہنی ہے تو آپ نے کہا کہ یو آر اے رچ مین، تم ایک امیر آدمی ہو، یو کین افورڈ اے نیو کار، تم ایک نئی گاڑی خرید سکتے ہو۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ اسے کہیں کہ تم ایک امیر آدمی ہو، تم ایک نئی کار خرید سکتے ہو، تو آپ اسی بات کو تبدیل کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کار بدل لی ہے، میں جانتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، یو ہیو چینج یور کار اگین، آپ نے دوبارہ اپنی کار بدل لی ہے، آئی نو یو ہیو اے لاٹ آف منی، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو اس طرح بات ایک ہی ہے کہ آپ نے اسے کہا ایک ہی بات کو دو مختلف طریقے سے، اور بات وہی تھی کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے اور اس نے نئی گاڑی لے لی ہے۔ تو پہلے آپ یہ کہنا چاہتے تھے اس کو تم ایک امیر آدمی ہو، تم ایک نئی کار خرید سکتے ہو، تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ اسے کہیں کہ یو آر اے رچ مین، یو کین افورڈ اے نیو کار۔
تو پھر آپ نے اس بات کو بدل کر یہ آپ نے اس سے یہ کہا کہ آپ نے اپنی کار بدل لی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے. یو ہیو چینج یور کار اگین، آئی ناؤ یو ہیو اے لاٹ آف منی. اگر آپ کسی سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم وہیں رہو یا تم وہیں رکو، میں جلد ہی آ رہا ہوں، یو اسٹے دیر، آئی ایم کمنگ سون. اب آپ کو یہ کہنا نہیں آ رہا اور اس کے بدلے میں آپ ایک مختلف بات بھی کہہ سکتے ہیں. آئی ول بی دیر ان 15 منٹس، یو اسٹے دیر، میں وہاں 15 منٹ میں ہوں گا، تم وہیں رکو. اگر آپ کو یہ بھی کہنا نہیں آ رہا تو اس وقت آپ اس کو چینج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ویٹ فار اے وائل، آئی ایم آلموسٹ دیئر، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، میں تقریباً وہاں پہنچنے ہی والا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے آپ ایک ہی بات کو تین طریقے سے کر سکتے ہیں، 4 طریقے سے کر سکتے ہیں. یو اسٹے دیر، آئی ایم کمنگ سون، آئی ول بی دیر ان 15 منٹس، یو اسٹے دیر، ویٹ فار اے وائل، آئی ایم آلموسٹ دیر. تو ایک ہی بات تھی تو آپ نے اس کو 3 طریقے سے کر لیا. تو بات یہ ہے کہ انگلش کرتے ہوئے آپ سینٹنسز کو فلپ کیسے کرتے ہیں، یعنی اگر ایک بات نہیں آپ سے کہی جا رہی تو آپ اسی بات کو تبدیل کر کے کیسے کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ تھا، آپ نے دیکھا کہ تم وہیں رہو، میں جلد ہی آ رہا ہوں، یو اسٹے دیر، آئی ایم کمنگ سون، آئی ول بی دیر ان 15 منٹس، یو اسٹے دیر، میں وہاں آ جاؤں گا 15 منٹ میں، تم وہیں رکو. ویٹ فار اے وائل، آئی ایم آلموسٹ دیر، تھوڑی سی دیر انتظار کر لو، میں وہیں پہ ہوں گا. تو آپ نے بات کو تو کر لیا، تو اصل مقصد تھا کہ بات کرنا. تو اس طرح سے اگر ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اسی بات کو آپ نے چینج کر کے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بولنا ہی چھوڑ دیں. تو اس طرح سے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اس میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سینٹنسز کو فلپ کر کے کیسے یوز کر سکتے ہیں، یعنی ایک سینٹنس کو دوسرے سینٹنس کے ساتھ چینج کر کے، یا ایک بات کو یا ایک فقرے کو ہم چینج کر کے اس کو دوسرے فقرے کے ساتھ کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی بات کو دوسرے بندے کر سکتے پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اسی طرح سے جب آپ سے ایک بات ایک طریقے سے نہیں کہی جا رہی تو دیکھیں کہ وہی بات آپ تبدیل کر کے دوسرے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی یہی ویڈیو تھی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.